جواز صاحب ینگسٹرز اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ینگسٹرز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے اندر، ان کے رویوں میں یہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے ان کے رویوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی؟ کیا تبدیلیاں آپ کو نظر آتی ہیں؟ بیکاز میں بہت ساری ینگسٹرز ہیں جن سے میں ملا ہوں اینڈ آئی فاؤنڈ دیم ریئلی انٹیلیجنٹ، بیکاز میرے ساتھ جب بات ہوتی ہے، میں اگر اپنی فیلڈ کی بات کروں، حضرت بھی بات کر رہے تھے، ہم اگر اپنی فیلڈ کی بات کرتے ہیں، میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہا تھا کہ ہم جہاں پہ 10-12 سال کے بعد پہنچے تھے وہ بچوں نے اسٹارٹ وہاں سے لیا ہے. سو ان کی بگننگ میں ان کے پاس وہ چیز موجود ہے جہاں ہم 10-12 سال کے بعد پہنچے. سو اتنا ان کے پاس مواد ہے، اتنی چیزیں ہیں، اتنی دنیا ہے، ماسٹر کلاسز چل رہی ہیں، دیر آر لاٹ آف تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ. آج دنیا کا بڑا ٹیچر ہے، یو جسٹ ہیو ٹو پے ہم آن لائن اور آپ اس کے لیکچر کے اندر آپ شامل ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا کا ایک اور بہت بڑا فائدہ دنیا میں کوئی ایجوکیشن میں، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان، وہ پوری دنیا میں لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح سے امریکنز ہیں، برٹشرز ہیں، فرینچ ہیں، کوئی ماسٹر ہے کسی چیز کا، آن لائن کلاس دے رہے ہیں، بچے ان کی کلاس میں شامل ہو جاتے ہیں. سو یہ بہت سارے فائدے. تو ہمارے یہاں بچوں کے اندر آپ کو کیا رویہ زیادہ نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوشل میڈیا اس وقت ایک کھلا ہوا ایک بازار ہے، اس کے اندر ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے. واہ. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس میں سے ضرورت کی چیزیں اٹھا لیں. جب آپ بازار جاتے ہیں تو ظاہر ہے ساری چیزیں نہیں اٹھاتے، ساری چیزوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے آپ. وہاں سے جی ہاں، آپ اپنے بچوں کو بھی آپ ساتھ لے جاتے ہیں تو بچہ ضد کرے گا کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. پیرنٹس جب ساتھ ہوتے ہیں تو بچے کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہر چیز جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کر لیں. تو اس لیے ظاہر ہے اس میدان کے اندر آپ کو اچھی چیزیں بھی ملیں گی، بری چیزیں بھی ملیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا جو فائدہ اور نقصان کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، چھوٹے بچے اور جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو بڑی ایج کے ہیں جیسے ہماری ایج کے جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یعنی دونوں طرح کی چیزیں ہیں. بچوں کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کا نقصان جیسے کبھی بتا رہے تھے نا کہ یہاں تک کہ بچے جو ہے زیادہ وقت اپنا اسی کے اوپر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی تعلیم کے اوپر بھی اتنا ٹائم نہیں دیتے، کھانے کے ٹیبل کے اوپر بھی جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے ہاتھ میں یہی چیزیں ہوتی ہیں. بعض بچوں کو تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ ان سے اگر آپ 5 منٹ کے لیے بھی اگر موبائل چھین لیں یا موبائل لینے کی اگر کوشش کریں تو وہ رو رو کر فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کی مکمل عادت جو ہے وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہو گئے. اب ظاہر ہے بچے کو آپ جس چیز کا عادی بنائیں گے اسی کا عادی بنتا چلا جائے گا. تو یہ ان کی نفسیات کے اوپر بھی اس کا ایک برا اثر پڑتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک. اور جہاں تک معاشرے کے اندر مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اور نوجوان ان کے حوالے سے آپ نے سوال جو کیا، نوجوان بھی اس کا اچھا بھی استعمال کر رہے ہیں، برا استعمال بھی کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی اچھی آواز پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اپنے معاشرے تک پہنچا رہے ہیں. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے اندر ٹیلنٹ تھا لیکن پہلے ان کو کوئی میدان نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے، کوئی ان کو ایسا فیلڈ نہیں ملتا تھا کہ جہاں پر وہ اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکیں. آج وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو ریٹنگ کے چکر میں، لائک کے چکر میں اور اس طرح کی چیزوں، یعنی ہر غلط سلط چیزوں کو بھی سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا معاشرے کے اوپر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ گناہ جاریہ کر دیتے ہیں. جی، گناہ جاریہ کر. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سب کچھ وہاں پر نظر آئے گا. اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا، اگر کوئی آدمی یہاں پر برا کام کرتا ہے تو وہ بھی وہاں پر آئے گا. تو یہ صرف عام زندگی کے اندر نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہماری حرکتیں ہوتی ہیں ان سب کا بھی ہمیں وہاں پر سامنا کرنا پڑے گا. اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا یہ بھی فرمان ہے کہ الم یعلم بان اللہ یری، چاہے کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. تو انسان تنہائی میں سوشل میڈیا یوز کر لے یا لوگوں کے سامنے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کے سامنے ہم اپنی حرکتیں اور عادتیں اچھی رکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ خیال گزرتا ہے کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں. یہ آیت کریمہ یہی انسان کو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. اب معاشرے کے اندر فرقہ واریت کے حوالے سے بھی مثلا باتیں آ گئیں. میں نے اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل اس عنوان سے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتحاد اور وحدت اسلامی کا فروغ. ٹھیک ہے، جہاں
بعض لوگ فرقہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں بعض لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کے حوالے سے جو غلط فہمیاں رکھتے تھے وہ غلط فہمیاں اب دور ہو رہی ہیں. واہ واہ. میں نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے کیا خیالات ہیں, کیا نظریات ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیتا ہوں ان کے جو خیالات ہیں وہ آ رہے ہیں, ان کی پوسٹ کی شکل میں, باقی چیزوں کی شکل میں, تو ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں وہ دور ہو جاتی. ان کو معلوم نہیں تھا کہ میرے خیالات کیا ہیں, میرے آرا کیا ہیں, نظریات کیا ہیں, لیکن وہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے خیالات کیا ہیں. تو جن غلط فہمیوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک دوری تھی, ایک نفرت کی کیفیت تھی, وہ آہستہ آہستہ اب کیا ہے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل کم. تو ظاہر ہے اس کا ہم اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک مختلف مسالک کے علماء کرام کے اختلافی اکاؤنٹس اور اختلافی جو خطبات ہیں ان کی بات, میں نے پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اصل میں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. بعض لوگوں کا ذہن جو ہے وہ انتشار سے بنا ہوا ہے, بعض لوگوں کا ذہن جو ہے وہ انتشار کو پسند کرتا ہے, ان کی روزی روٹی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں ہے. تو ان کو آپ ان کے سامنے آپ قرآن رکھ لیں, ان کے سامنے آپ فیس بک دے دیں, ان کے سامنے آپ یوٹیوب رکھ لیں, وہ اپنی گندے پیغامات وہ لوگوں تک پہنچائیں گے, نفرت آمیز پیغامات لوگوں تک پہنچائیں گے. حالانکہ اگر ہم آج کے معاشرے میں اگر ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں نا, تو کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت طریقے سے آپ کو سارا کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ ہم نے لوگوں کو سنا وہ اپنے بیانات میں بیٹھ کے جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, اور آپ جس ممبر پہ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو وہ گالیاں, بدتمیزی وہ اچھی نہیں لگتی. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا معاشرے کا خیال کریں.